اذا صح منك الود یا غایت المنا فکل الذی بین التراب تراب، اگر تو مجھ سے راضی اور میں تیرے سے راضی ہوں تو پھر مٹی پہ جو چیز بھی ہے وہ میرے لیے مٹی ہے. It is dirt, everything is dirt to me, nothing is serious to me. Why? Because تو مجھ سے راضی اور میں تیرے سے راضی ہوں، مجھے اور کیا چاہیے. And عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ when he was passing away تو انہوں نے اپنی وائف سے فاطمہ سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اور ان کی وائف فاطمہ نے جب اکیلا چھوڑا تو کان لگا کے ان کو سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. And he said تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جو آخرت تک گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہ اس دنیا میں علو یعنی بڑائی اور برتری چاہتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت اور جو ہیر آفٹر ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہی ہے. And when he was passing away تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ لوگ تو کتنا کچھ مال بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تو میری اولاد اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہے اور اللہ کو راضی کیا ہوا اس نے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کو سنبھال لے گا. لیکن اگر میری اولاد اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی نہیں ہے تو میں جتنا بھی مال ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں وہ ان کے لیے تباہ و بربادی کا باعث بنے گا اور کسی فائدہ نہیں پہنچا کے رہ گیا ان کو. سبحان اللہ، جسٹ سی کہ اگر تو میری اولاد کے پاس اللہ ہے پھر تو مجھے اولاد دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر میری اولاد کے پاس اللہ نہیں ہے تو میں لاکھوں کروڑوں دینار درہم بھی ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں تو وہ اللہ کی نافرمانی میں مزید بڑھ ہی جائیں گے اور وہ خیر نہیں کر سکیں گے. یہ ان کا ویژن تھا، یہ ان کی لائف تھی. آئی تھنک اٹس اپون اس کہ ہم ان کے ویژن کو، ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کریں اور ان کے بارے میں جانیں وہ کون لوگ تھے. اینڈ دے ور پیپل آف سبسٹنس، دے ور پیپل آف ویژن، اینڈ دے میڈ اٹ ہیپن، کہ انہوں نے جو سوچا ارادہ کیا وہ کیا. سبحان اللہ، ہم مسلمان ہم ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں، ہم ان کی ڈسینڈنٹس ہیں، ہم ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسے مسلمان ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی مجھے جو مرضی کرنے دو، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے دین کی بغاوت، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے دین کو بالکل ان کو آزادی چاہیے. کس چیز سے؟ ان کو دین سے آزادی چاہیے، ان کو اسلام سے آزادی چاہیے، ان کو اللہ کی عبودیت سے آزادی چاہیے، ان کو شیطان کی غلامی میں ان کو آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگوں کے لیے جہازوں میں کھانے پکائیں، یہ لوگوں کے لیے جو ہے نا پوچھے بھی لگائیں، ان کی جو ہے نا ان کے لیے کام بھی کریں. ان کو وہ عزت ہے، راز آتی ہے، لیکن گھر میں عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرنا ان کو راز نہیں آتا. یہ جو آج کل انفارچونیٹ، اللہ کی نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ فرمایا تھا کہ قیامت قریب بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا اور کہا کہ دیر ول بی موومنٹس ٹو کرپٹ وومن. موومنٹس ہوں گی، انویسٹ کیا جائے گا، این جی اوز ہوں گی، لوگ ہوں گے جو ان کو انویسٹ کریں گے اور ان کو کرپٹ کریں گے. اور کرپٹ کس طرح سے کریں گے؟ کہیں گے کہ ہم تمہیں کرپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. نہیں، ہم تمہیں لبریٹ کرنے آئے ہیں، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکالنے آئے ہیں. تمہارا جسم میں جو مرضی کرنا کرو، تمہارے جسم پہ کون راج کر سکتا ہے؟ یعنی تمہارا رب بھی راج نہیں کرے. تمہارا تو جسم ہے، یہ تو رب نے دیا ہی نہیں ہے تمہیں، بلکہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت اور ذمہ داری ہے. اور ٹو دا مین ایز ویل، ہمیں اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو بی فریجائل ود دیز ویسلز. ہمیں احساس ہونا چاہیے ان کا، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنی خواتین کے بارے میں. نامحرم ہے ان کے سامنے، ان کے جب وہ آئیں نظر نیچے کریں، ریسپیکٹ دیں ان کو. وہ مسلمان، وہ حوا کی بیٹی ہے، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، ہماری وہ بہنیں ہیں. اور جو اپنے گھر میں ہیں ان کو عزت دیں. وہ گھر کا ستون ہے، وہ گھر کا سہارا ہے، وہ وفاؤں کا پیکر ہے، وہ یہ سب وہ اس گھر کو چلانے والے ہیں. تو ہمیں اکٹھے مل کے اسلام اور ان کی جو لائف اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی، ان کو جسٹس دیا، ان کو ایک دنیا میں کامیابی عطا کی. عمر بن عزیز رحمہ اللہ، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق، تمام یہ بلیسڈ لوگ اہل البیت، اور یہ کس چیز سے دی؟
یہ میرے جیسے میری مرضی جیسے ناروں سے دی یا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے دی؟ اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اس اسلام کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے، اگر ہم کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔